صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس آدمی نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندے اور اسلام کے درمیان صرف جو فاصلہ ہے وہ نماز کا ہے۔ جب بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ اسلام سے نکل کے کفر میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہ مضمون بہت ساری احادیث میں مختلف انداز سے آپ سے مروی ہے، اور یہی مضمون قرآن کریم کی آیت میں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور کافر مت بنو، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے نماز نہ پڑھی تو آپ جو ہے وہ کافر بن گئے اور کافروں والا کام آپ نے کیا۔ ان ساری احادیث اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں فقہ کے جو 4 امام ہیں مشہور، جو قرآن و حدیث کی تشریح کے ماہر ہیں اور جن کی فقہ پر پوری دنیا میں عمل ہو رہا ہے، سب سے پہلے امام اعظم ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جن کی فقہ پاکستان، ہندوستان، یہ جو بر صغیر ہے اس میں نافذ ہے اور اکثریت اس فقہ پر چلنے والی ہے۔ فقہ کوئی دوسری چیز نہیں، قرآن و حدیث کی جو گہرائی والے مسائل ہیں انہی کا دوسرا نام کیا ہے؟ فقہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ انڈونیشیا، ملیشیا کے رہنے والے، ان کی فقہ پر وہ حضرات چلنے والے ہیں۔ کچھ افریقی ممالک امام مالک رحمہ اللہ کی فقہ پر چلنے والے ہیں، اور یہ سعودی عرب والے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی فقہ۔ تو یہ مشہور 4 امام ہیں۔ ان احادیث کی روشنی میں ان کا مسلک یہ ہے، امام احمد رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دے بغیر کسی مجبوری کے وہ پکا کافر اور مرتد ہے، اور مرتد کی سزا یہ ہے کہ جب بندہ مرتد ہو جائے تو وہ واجب القتل ہوتا ہے، 3 دن تک کی اس کو مہلت ہے، اگر 3 دن میں اس نے توبہ نہیں کی تو اس کو قتل کر دیا جائے گا اگر ملک میں اسلامی نظام نافذ ہو۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ دونوں کا مسلک یہ ہے کہ جس آدمی نے نماز جان بوجھ کر کے چھوڑی، کام تو اس نے کافروں والا کیا لیکن ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے، لیکن اس کی سزا یہ ہے کہ نماز چھوڑنے کی سزا میں بطور حد کے اس کو قتل کر دیا جائے۔ جیسے شادی شدہ آدمی زنا کرے اور اس کا جرم ثابت ہو جائے تو اسلامی شریعت کا قانون یہ ہے کہ اس کو سنسار کر کے قتل کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے جو آدمی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑے، اسلامی شریعت کا قانون یہ ہے امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس کو بطور سزا کے قتل کر دیا جائے۔ چوتھا اور آخری مسلک، سب سے نرم مسلک ہمارے امام صاحب کا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر کے نماز ترک کر دیتا ہے اس کو پکڑ کر کے جیل میں ڈال دیا جائے، اس کو آزادی کے ساتھ گھومنے پھرنے کی اجازت ہم نہیں دے سکتے، جیل میں ڈال دیا جائے اور اس کو اتنا مارا جائے کہ اس کا خون بہنا شروع ہو جائے اور اسی حال میں وہ جیل میں پڑا رہے، حتیٰ یتوبا او یموتا، یہاں تک کہ پکی توبہ کر لے یا پھر اسی حال میں اس کا انتقال ہو جائے۔ اب یہ سارے ارشادات قرآن و حدیث کے ماہر علماء فقہا کے ہیں، آپ یہ سنیں اور اپنے معاشرے اور اپنے گھر والے اور بیوی بچے اور بہن بھائی اور مسلمان سوسائٹی میں بسنے والے جو مسلمان ہیں ان کے طرز عمل پر خیال کریں کہ ہمیں نماز چھوڑ کر کے دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق دیتی ہے شریعت؟ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، اور ان ارشادات کا تعلق صرف رمضان کے مہینے کے ساتھ نہیں ہے، پوری زندگی کے ساتھ۔ الحمدللہ